بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شافعی طریقہ عمرہ و آداب زیارت مدینہ کتاب کے حوالے سے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 3000 شافعی حضرات تک اس کتاب کو ہم فری میں پہنچائیں، اس ٹارگیٹ کو مکمل کرنے کے لیے جن اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جتنی کتابیں ڈونیٹ کی، سب سے پہلے میں ان سبھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شافعی طریقہ عمرہ و آداب زیارت مدینہ کتاب جو سامنے رکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب بنیادی طور پر 3 زبانوں پر مشتمل ہے: اردو، ہندی اور رومن انگلش۔ تینوں زبانوں کو ایک ہی کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ تینوں زبانوں کے لیے الگ الگ کتاب نہیں تیار کی گئی ہے۔ تینوں زبانوں کو ملا کر اس کتاب کے صفحات کی تعداد 112 ہیں، یعنی ایک زبان تقریباً 36 یا 38 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے پچھلے ورق پر نقشہ کعبہ بھی بنایا گیا ہے، تاکہ جن شافعی حضرات کو کعبے سے متعلق تفصیلات نہیں معلوم ہیں وہ اس نقشے کو دیکھ کر علم حاصل کریں اور تفصیلات معلوم کریں۔ اس کتاب کو آپ ہم سے کس طرح فری میں حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری کوشش حتی الامکان یہی رہے گی کہ جتنے شافعی علاقے ہیں ان سبھی علاقوں میں ہم اپنی جانب سے کسی ایک ایسے شخص کو متعین کریں کہ جس کے ذریعے آپ بآسانی کتاب کو حاصل کر سکیں۔ لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی شافعی علاقے میں ہماری جانب سے کسی شخص کو متعین نہ کیا گیا ہو، تو آپ کوشش کریں یہ جاننے کی کہ آپ کے قریبی علاقے میں کس شخص کو متعین کیا گیا ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے اس کتاب کو حاصل کر سکیں۔ اس کا طریقہ کچھ اس طور پر ہوگا کہ اگر کسی علاقے سے 1، 2 یا 3 لوگ عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے ہوں، تو 1، 2 یا 3 کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے علاقے میں جس شخص کو متعین کیا گیا ہے اس سے کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی علاقے سے 10، 15 یا 20 کی تعداد میں کتابیں چاہیے ہوں تو آپ اس شخص سے حاصل نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوریئر کے ذریعے کتاب بھجوا دی جائیں گی۔ ابھی جو بات میں نے بیان کی، یہ بات صرف ممبئی اور اطراف کے علاقے والوں کے لیے ہیں۔ اگر ممبئی کے علاوہ کسی دوسرے علاقے سے شافعی حضرات کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، چاہے ایک ہی کتاب کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر کے کوریئر کے ذریعے کتاب منگوائیں۔ پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم شافعی حضرات تک اس کتاب کو فری میں پہنچائیں۔ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے مزید سہولت و آسانی کی خاطر ہم نے ایک سہولت آپ کے سامنے یہ بھی رکھی ہے کہ جو لوگ عمرہ ٹورز چلانے والے ہیں، چاہے وہ مسلک شافعی کے ماننے والے ہوں یا حنفی ہو، کوئی بھی ہو، جو ٹورز چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے کتابیں مفت میں حاصل کر کے اپنے زائرین کو دے سکتے ہیں۔ لیکن عمرہ ٹورز کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کو ہم فری میں کتاب اسی وقت دے سکتے ہیں جب کہ ہماری ان باتوں کا وہ بھرپور خیال رکھے اور اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز چلانے والے ہوں گے اور ہم سے مفت میں کتاب حاصل کریں گے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے زائرین کو جب کتاب دیں گے تو بالکل فری اور مفت میں دیں گے، اس کا کوئی بھی ہدیہ یا اس کی کوئی بھی قیمت وصول نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری کتابیں آپ تک مفت میں پہنچیں گی زائرین کو پہنچانے کے لیے، تو اس کتاب پر اپنے عمرہ وغیرہ کے اشتہارات یا ایڈورٹائزنگ کے جو کچھ کاغذات ہوتے ہیں یا سٹیکرز ہوتے ہیں ان کو چسپاں نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جس قافلے میں جتنے شافعی لوگ روانہ ہونے والے ہوں اتنی تعداد ہی میں آپ ہم سے کتابیں حاصل کریں، اضافی کتابیں ہم سے ہرگز حاصل نہ کریں۔ چوتھی بات، جو عمرہ ٹورز اینڈ ٹریول ہم سے کتابیں مفت میں حاصل کریں گے، جس چوتھی بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں پر اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے سٹیکرز لگائے ہوں تو ان سٹیکرز وغیرہ کو نہ نکالیں، بلکہ
ویسے ہی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زائرین تک اس کتاب کو پہنچائے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ہماری جانب سے جس طریقے سے کتاب، جس حالت پر، جس شکل پر آپ کے پاس کتاب پہنچائی جائے گی، آپ زائرین کو اسی حالت پر کتاب پہنچائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ کریں، اور آپ کے جس قافلے میں جتنے شافعی حضرات عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے ہوں اتنی ہی تعداد میں آپ ہم سے کتاب حاصل کریں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی تعداد میں آپ کو کتابیں چاہیے ہوں ہم ضرور پہنچائیں گے، لیکن جب بھی کوریئر کے ذریعے آپ کو پہنچانی ہوگی، کوریئر کا چارجز آپ کو دینا ہوگا، اور کتابیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی تعداد میں چاہیے ہو ہم مفت میں پہنچائیں گے۔ جن جن علاقوں میں ہم اپنی جانب سے افراد کو متعین کریں گے، ان علاقوں کے نام کے ساتھ ان افراد کا نام اور نمبر سماعت فرمائیں۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جو مدینہ المنورہ کی عظمت کے قائل ہیں، افضل ہونے کے قائل ہیں، وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کے افضل ہونے کے قائل ہے وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہے، دلائل ہے دونوں جانب۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک تیسرا مسلک پیش کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔